بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ کوشش کی گئی خان کو توڑا جائے، خان کو ڈرایا جائے، خان کو سودے بازی پہ مجبور کیا جائے، ڈیل کر لے، اور خبریں تو روز اول سے ڈیل کی آ رہی تھیں۔ اگر خان پہلے دن ہی ڈیل کر لیتا تو اس کو بھی جدہ کا کوئی سرور پیلس مل سکتا تھا یا لندن بھیجا جا سکتا تھا، جہاں وہ چاہتا بھیجا جا سکتا تھا، اور پوری دنیا میں اس کے فالوور اور جاننے والے اور اس سے پیار کرنے والے لوگ بھی بہت سارے موجود ہیں۔ خان نے اٹک جیل جو مشہور و معروف ہے، اب وہ برداشت کی۔ جب خان وہاں کو تھوڑا سیٹ ہوا تو پھر حکمرانوں کو تکلیف شروع ہوئی، ظالموں کو بلکہ کہنا چاہیے۔ پھر اس کی جیل بدل دی گئی۔ پھر اڈیالہ میں جس طرح کے کمرے میں اسے رکھا گیا ہے، کال کوٹری میں، جس طرح اپنے بہت بڑے بڑے دہشت گرد سزا یافتہ لوگ وہاں رکھے جاتے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم کو پاکستان کے سپر ہیرو کہہ لیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس وقت وہ کرکٹ کا ہیرو تھا، پھر جب وہ ریٹائر ہونے لگا تو اس نے شوکت خانم والا شروع کر لیا، قوم نے اس کو بے انتہا پیسہ دیا، اس پہ اعتماد کیا۔ اب پھر وہ سیاست میں آیا، محنت کرتے کرتے یہاں تک آ گیا کہ 8 فروری اس نے دیکھی۔ اب پہلے 2018 والا الیکشن دیکھا، اس کے نتیجے میں اس کی حکومت بنی۔ پھر 2024 والا 8 فروری کا الیکشن اس نے دیکھا کہ ساری پارٹیوں کا اس نے صفایا کر دیا، لیکن اس کا مینڈیٹ عوام کا نہیں مانا گیا۔ لیڈر کو اندر کیا ہوا تھا، اندر جیل سے الیکشن لڑا اس نے۔ اگر وہ اس وقت بھی کوئی پیپل پارٹی والے دستک دیتے رہے اس کے دروازے پہ کہ ہمارے ساتھ معاملہ طے کر لو، تمہاری سیٹیں بھی مل جائیں گی اور اقتدار بھی مل جائے گا، وزیر اعظم تم آ جاؤ، بلاول کو زرداری کو ساتھ لے لو، لیکن وہ اپنے اصولوں پہ کھڑا رہا۔ وہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ دونوں چور ہیں، ان سے ڈیل نہیں کروں گا، ان سے بات چیت نہیں کروں گا، ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، اور جو اذیت ہو سکتی تھی اس کو دی گئی۔ کئی دن تک ملاقاتیں بھی بند۔ اس کے جتنے مقدمات اس پہ قائم کیے وہ سب مقدمات سننے کے لیے جج اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ اڈیالہ میں جا کے عدالت لگتی رہی، آہستہ آہستہ وہاں صحافیوں کا جانا بھی شروع ہو گیا، ہائی کورٹوں سے اجازت لے لے کے کچھ نہ کچھ اس کے خیالات، اس کا موقف سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ ایک کیس گیا، دوسرا گیا۔ توشہ خانہ بہت اٹھایا ہوا تھا، توشہ خانہ میں اس نے جو کچھ لیا پیسے دے کے لیا، اور اس کے خلاف جو بہت بڑا الزام تھا، یعنی شہباز شریف کا تھا، وہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی گھڑی پہ جو اس نے بیچ دی۔ بھیا اس نے پیسے دے کے لی ہے گھڑی، بیچے رکھے جو مرضی کرے۔ تم نے بغیر پیسوں کے گاڑیاں لی ہیں، آج تک پیسے نہیں دیے، تمہارے خلاف تو کوئی کیس نہیں چلا۔ منصور کے انٹرویو میں مریم کو اس نے کہا نا، وہ BMW آپ نے لی تھی، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کبھی لی۔ اس نے کہا آپ نے اثاثوں میں ڈکلیئر کیا۔ کہتی اچھا آپ نے دیکھا؟ اچھا ذرا یہ کیمرہ بند کر دیں، یہ آپ نے اس کا کلپ دیکھا ہوا۔ خان کے خلاف ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، اب 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہ وہ پیسے پاکستان لایا اور وہ پیسے سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ اب مخالف سیاستدان پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، ناجائز لوٹ کے، رشوت کا پیسہ لوٹ کے لے گئے، ملک کا پیسہ لوٹ کے لے گئے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ وہ پیسے باہر سے ملک میں لایا، چیزیں اس نے پیسے دے کے خریدی، اس کے خلاف ایک کیس، گھٹیا ترین کیس، عدت کیس۔ ہر بندے نے کہا یار کو شرم کرو، کو حیا کرو۔ آج تک کبھی عدالت کی تاریخ میں اس طرح کا کیس بھی آیا ہے؟ اس میں بھی اس کو سزا سنوائی گئی۔ دن رات جج صاحب نے بھاگ دوڑ کر کے جو کچھ دیکھا، وہ آپ سارا تماشا قوم نے دیکھا ہوا۔
اب سارے کیس اس کے آہستہ آہستہ ہو گئے فارغ. بی بی پہ تو توشہ خانہ کے کیس تھے، وہ بھی فارغ ہو گئے. بی بی کی ضمانت بھی 3-4 مہینے پہلے بنتی تھی، جسے ڈیلے کرتے 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 اب آ کے عدالتوں کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا، اور عدالت میں کسی بندے کے پتر جج کے پاس کیس چلا گیا جو انصاف فراہم کرنے والا تھا، گل حسن، تو ضمانت ہو گئی، کیس اڑ گیا. اب خان کے بہت سارے کیسوں میں کیس ختم ہو چکے، بہت ساروں میں ضمانت ہو چکی، اور اب جو کیس چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، ان کو نظر آ رہا ہے توشہ خانہ، ان میں بھی یہ دونوں کیس اڑ جائیں گے، ان کو نظر آ رہا ہے. اگر یہ جج جو سماعت کر رہے ہیں یہ فیصلہ دیں ہائی کورٹ میں آئے تو ہائی کورٹ ظاہر ہے اسے اپنے میرٹ پہ دیکھے گا، فارغ ہو جائیں گے. تو اب سرکاری صحافیوں نے، لفافہ صحافیوں نے، چابی والے کھلونوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا جی خان کی ڈیل ہو گئی ہے. اس ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی ہے، اور خان کی 2 بہنوں پہ کیا کیس تھا جی، کہ وہ ڈی چوک میں ایک بہن ایک طرف کھڑی تھی، دوسری طرف. دفعہ 144 نافذ تھی. دفعہ 144 4 یا 4 سے زیادہ افراد ہوں تو پھر لاگو ہوتی. وہ اکیلی کھڑی تھی، نہ ابھی انہوں نے کوئی نعرہ لگایا، نہ ان کے پاس کوئی ڈنڈا تھا، نہ سوٹا تھا، نہ ابھی لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے. ان کو پکڑا تو عدل اگر ہوتا، انصاف ہوتا، ہمارے جج آزاد ہوتے، تو جب پہلے دن ہی جج کے پاس پیش کیا گیا تھا وہ اسی وقت کیس ہی اڑا دیتا، اور لانے والوں کو، کیس بنانے والوں کو کچھ نہ کچھ سزا دیتا کہ شرم کرو، تم نے کس بات کا کیس بنایا. پہلے 2 دن ویسے غائب رکھا، عدالت میں پیش نہیں کیا. پھر جب پیش کیا جج صاحب نہیں ہیں، یا جج صاحب ہیں تو انہوں نے ریمانڈ دے دیا، جیلم بھیج دیا. 8-10 دن جو ہیں ان کے، یہ ہماری عدالتوں کے سر پہ بوجھ اور قرض ہے جس کا ان کو روز قیامت جواب دینا پڑے گا کہ نہ حق قید رکھا ان کو. ایک سرکاری ٹاؤٹ کہہ رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھا جس دن بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی، نظر تو بچے کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی بہنوں کی ضمانت بھی کل ہو جائے گی. تو ایک سرکاری ٹاؤٹ کہہ رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کل اس کی بہنوں کی ضمانت بھی ہو جائے، نظر آ رہا تھا اس کی ضمانت ہو جانی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پروپیگنڈا کر رہے کہ خان کی ایک معاملہ طے ہو گئے ہیں اور ڈیل ہو گئی ہے. ویسے ظاہر ہے یہ بات تو بلا خوف تردید، اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں ہے، ڈیل والی بات ہے. لیکن جب کہیں سے کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی، چہرے اتر جاتے، چہروں پہ نوست نظر آتی ہے کہ یہ ڈر گیا، یہ گھبرا گئے. اگر خان کی بات چیت ہو گئی تو ہم تو مارے گئے، ہماری چھٹی، بھائی یہ فکر لگ جاتا ہے، پوری حکومت کو خوف طاری ہو جاتا ہے. تو یہ سرکاری ٹاؤٹ ہیں، یہ 2 کام کرتے ہیں. ایک کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح خان کو ڈی گریڈ کریں، یہ کہہ کے کہ خان کی ڈیل ہو گئی، اور دوسری طرف حکمرانوں کو ڈرائیں اور بلیک میل کریں، بندے کے پتر بن جاؤ ورنہ خان کی ڈیل ہو گئی، اب تمہاری چھٹی. آئیے 2 مقصد حاصل کرنے. اب خان کی اہلیہ کی ضمانت ہوئی، اس کو اپنے بنی گالہ میں بھی نہیں چین سے رہنے دیا گیا، وہاں بھی سب پھر رہے تھے سادہ کپڑوں والے. اور لاہور کی جب خبر چلی کہ وہ لاہور روانہ ہو گئی ہیں تو لاہور میں پولیس کی گاڑیاں اور وینیں، قیدیوں والی وینیں اور نامعلوم سب یہاں گھر کے ارد گرد گھومنے لگ گئے. اور اس کے رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ آپ پشاور آ جائیں، تو وہ پشاور چلی گئی. پشاور بھی آج اس نے راہداری ضمانت کی درخواست دائر کی ہے جس کو کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی. خان بھی مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں تک اس کو بھی ضمانت، ظاہر ہے قانون ویسے بھی کچھ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قاضی کی نوست جانے کے بعد
अदालतों से उस आसेब का साया उठ गया जिसकी वजह से पूरे मुल्क में नाइंसाफी हो रही थी। अब अदालतें कुछ आज़ाद अपने आप को फील कर रही। अदालतें एक जालिम के जाने के बाद, एक इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस के आने के बाद जो फैसले देंगी, बहुत उम्मीद है कि अदलो इंसाफ पे मबनी फैसले देंगी। और अगर अदलो इंसाफ पे मबनी फैसले हुए तो खान की भी चंद दिनों में ज़मानत हो जाएगी। ये शोर डालेंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की बयानियाँ बनाने की खान के खिलाफ, लेकिन इनका कोई बयानिया भी आज तक ना बन सका ना चल सका। अवाम कल भी उसके साथ खड़ी थी, अवाम आज भी उसके साथ खड़ी है, और जिस दिन उसको रिहा करेंगे उस दिन सारी कौम देख लेगी कि अवाम का फैसला क्या है। इनके बयानिए को काम आए हैं डील वाले जो ये फ्रॉड करते रहे हैं, धोखा करते रहे हैं, इनके को बयानिए काम आए हैं, ये सारे ठुस हो गए हैं और ठुस हो जाएंगे। कौम अपने लीडर का इस्तकबाल करेगी, उसी से नज़र 8 फरवरी वाला मंजर लोगों को नज़र आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो हर उस शख्स के साथ जिसको ना हक पकड़ा गया है, जिस पे झूठे केस बनाए गए हैं, वो सियासतदान है, वो कोई सियासी कारकुन है, कोई सहाफ़ी है, कोई ताजर है, कोई MNA है, कोई MPA है, जिसके खिलाफ भी नाइंसाफ़ी हुई है। हमारा मुतालबा इंसाफ है कि सब के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अदलो इंसाफ होगा। अगर अदलो इंसाफ नहीं होगा, जुल्म होगा, तो अल्लाह की नाराज़गी होगी, और जब अल्लाह की नाराज़गी होती है तो फिर तबाही और बर्बादी आती है। अल्लाह राज़ी होता है तो फिर खुशहाली, तरक्की और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए।